الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والسيد المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. درود پاک پڑھیے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. دوستو، یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے اور آج جمعہ ہے. 21 تاریخ ہے آج رجب کی. اسی مہینے میں حضرت خاتم النبین علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ رب العزت نے، جیسا کہ اصحاب سیر لکھتے ہیں کہ 27 رجب کو حضور خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے معراج پر بلایا. دوسرے لفظ میں اس کو بہت آسانی سے سمجھ لیجیے، اللہ نے اپنی ملاقات کے لیے بلایا. دنیا میں اتنے انبیاء آئے، آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک، سارے انبیاء کو اللہ کی ملاقات قیامت میں ہوگی، چونکہ ملاقات کی جگہ ہی وہی ہے. یہاں دنیا میں کوئی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، لیکن اس دنیا کا قانون اور ہے، اس دنیا کا قانون اور ہے. لیکن حضرت خاتم النبین علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ نے اس دنیا میں بلا کر کے اپنی ملاقات کرائی. حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کے وقت اللہ کی جناب میں التحیات پیش کیا. آپ سنتے رہتے ہوں گے، التحیات للہ والصلوات والطیبات. کتنے کلمات اللہ کی جناب میں کہے تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا سلام قبول کیا، فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. قیامت تک کے لیے جتنے صالحین ہوں گے ان سب کو یہ اللہ کا سلام حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچے گا. یہ جو سفر تھا دوستو، سفر سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف اور اذیت دی گئی، پہنچائی گئی. عربی کا ایک بہت مشہور مقولہ ہے، العطایا علی متن البلایا. جتنی سخت آزمائش ہوتی ہے، آزمائش کے بعد اتنی زیادہ بڑی نعمت ملتی ہے. ہم لوگ آزمائش میں گھبرا جاتے ہیں، بلبلا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، گلے شکوے کرنے لگتے ہیں. آپ کو معلوم نہیں ہوگا کہ طائف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کچھ ہوا، لیکن حضور نے کوئی گلے شکوے نہیں کیے. یہ تک بھی نہیں کہا کہ دیکھو طائف والوں نے مجھے مارا ہے. نہیں، اللہ کی جناب میں اپنی بات کہی. کیا کہا؟ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلۃ حیلتی. وہ پوری دعا ہے حدیث کی کتابوں میں کہ اللہ میں اپنے کمزوری کی آپ سے شکایت کرتا ہوں، ان کی کوئی شکایت نہیں ہے. پھر آخر میں ایک بہت خوبصورت جملہ استعمال کیا، اللہم انی اعوذ بنور وجہک الکریم الذی اضاءت لہ السماوات واشرقت لہ الظلمات وصلح علیہ امر الدنیا والآخرہ. اے اللہ، میں آپ کے چہرے کے اس نور کا واسطہ دیتا ہوں جس سے دونوں جہان کی بھلائی انسان کو ملتی ہے. میں اس بات سے پناہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے ناراض رہیں. کہا وَلَکَ رُتْبَ حَتَّى تَرْضَى. اے اللہ، میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتا، آپ کا در نہیں چھوڑ سکتا جب تک کہ آپ مجھ سے راضی نہیں ہو جائیں گے. اگر آپ راضی ہیں، انہوں نے مجھے یہ سب کچھ کیا ہے، تو مجھے کوئی گلے شکوے نہیں ہیں ان سے، کیونکہ آپ راضی ہیں. تو حضور اکرم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبردست ادب کا مقام پیش کیا. میں ایک گڑ کی بات بتاتا ہوں آپ لوگوں کو، جو ہم لوگ وقت پر وہ گڑ مطلب کھانے والا نہیں ہے، ایک راز ہے، ہم چانس کو کھو دیتے ہیں. مثال کے طور پر آپ راستے سے جا رہے ہیں، جلدی 2 منٹ میں سمجھ لیجیے.
یاد رہے تو اس وقت کو ہاتھ سے نہ کھولیے. بے قصور بے گناہ ہے. ایک آدمی نے آپ کو ستایا، گالیاں دی، مارا پیٹا، تو ہوتا یہ ہے کہ انسان جذبات میں آ جاتا ہے اور آنے کے بعد اگلے کو کوسنے لگتا ہے. دل میں یہ کوسنے کا وقت نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جس آدمی کو ستایا جاتا ہے اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیتے ہیں کہ تو مانگ لے اس وقت کیا مانگتا ہے. تو عادتاً لوگ اس رحمت کے دروازے کو استعمال نہیں کرتے، اپنے لیے کچھ نہیں مانگتے، بلکہ غیروں کے لیے کوسنے میں، بد دعا کرنے میں چانس کو کھو دیتے ہیں. یہ اکثر ہوتا ہے. آپ ٹرائی کر لیجیے. یو ول ٹرائی ٹوڈے بیفور صلاۃ عصر. کسی کو زبردست گالی دو، دیکھو تمہارے پیچھے پڑ جائے گا جی. حالانکہ اللہ تعالیٰ گالی دلوا کر کے، مروا کر کے رحمت کا دروازہ کھولتا ہے تاکہ دیکھو یہ رحمت لیتا ہے یا اگلے کے پیچھے پڑتا ہے. اکثر لوگ 99% لوگ اللہ کہ کوئی اللہ والا ہے تو اللہ والا دیکھتا ہے رحمت کا دروازہ کھل گیا تو میں کچھ اپنے لیے لے لوں یا مارنے والے کے لیے کوسوں. تو مارنے والے کو کوسنا گویا کہ دانائی نہیں ہے. تو دیکھا حضور اکرم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رحمت کا دروازہ تو کھل گیا ہے میرے لیے. تو دیکھو کتنی پیاری دعا کی. وَلَكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضَى. ہم آپ کو نہیں چھوڑ سکتے اللہ، جو کچھ آپ کی رحمت ہے وہ سب ہم کو عطا کر دیجیے. اس کو کیا کرنا؟ مارنے والوں نے تو اچھا کیا، آپ کو مار کے رحمت کا دروازہ آپ کا کھلوا دیا. یہ بر سمجھ میں لوگوں کے نہیں آتا ہے اور خاص طور پر مسلمانوں کو نہیں آتا. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ایجیٹیشن کریں گے، اس کے خلاف ایک مہم چلائیں گے. یہی نہ ہوتا ہے جی، نعرے لگائیں گے. تو نعرہ وارہ سے اللہ کی رحمت نہیں ملتی بلکہ دور ہو جاتی ہے. مسلمان یہی کر رہے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایجیٹیشن نہیں کیا، کوئی کچھ نہیں کیا، اللہ کی رحمت لی. خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج پہ بلایا. خطبے میں آ چکا 10 منٹ کا وقت ہوتا ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء سے ملاقات ہوئی. خاص طور پر 7ویں آسمان پر دیکھا ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. وہ بیت اللہ جو وہاں کا قبلہ ہے آسمان میں فرشتوں کا، اس میں ٹیک لگائے ہوئے تھے. انہوں نے حضور اکرم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا کہ اپنی امت کو، دیکھو یہ روایت آ گئی. روایت کہاں کی ہے؟ ترمذی شریف کی. کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میرا سلام کہیے. کہیے آپ لوگ وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ابراہیم علیہ السلام نے حضور کے ذریعے آپ سب کو سلام کہلوایا ہے. کتنی بڑی بات ہے. ہمارے یہاں یہ سب حدیث بیان نہیں کی جاتی ہے، ہمارے یہاں صرف تقریر ہوتی ہے. چلو کیا کہا؟ اپنی امت کو میرا سلام کہیے اور کہہ دیجیے گا اپنی امت کو کہ جنت کی زمین بہت پاک ہے، بہت وہاں کا میٹھا پانی ہے اور پوری جنت ایک دم صاف شفاف ہے. اور وہاں اگر چاہتے ہو باغ لگانا، کان کھول کے سن لو، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنی جنت میں باغ لگ جائے تو حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جنت کا باغ کیا ہے؟ کہیے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ جب آپ پڑھتے ہیں کلمہ تو ہر کلمے پر جنت میں ایک غراس الجنہ، ایک پودا آپ کے لیے لگا دیا جاتا ہے. ہم لوگ کتنا لگاتے ہیں؟ ہم لوگ تو گڑ گڑ جہاں چانس ملا جی تو کیا ہوتا ہے جی؟ ایسی گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے یہ نوجوان بچے کہ اس کا کوئی اینڈ ہی نہیں. اللہ حاصل گفتگو تیری میری شروع کیا، بیٹھ کر کے چائے پینا شروع کیا اور پوتھی کھول دی. ہاں سو مت میرے بات، میں تو دیکھتا ہوں لڑکوں کو. یہ دیکھو یہ ابراہیم علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، سلام کہا تم لوگوں کو اور کہا کہ کہہ دیجیے گا اپنی امت کو یہ جنت کا پودا ہے. تو جتنا پودا چاہو آج لگا لو. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. چلو بات ختم، بہت لمبی ہو جائے. اللہ نے 5 نماز فرض کی، 50 فرض کی. واپس آ رہے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا ہوا؟ تو کہا اللہ تعالیٰ نے 50 نماز فرض کی. تو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام نے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت میں تو 2 ہی نماز فرض کی تھی، وہ بھی نہیں پڑھ سکی.
اور آپ کی امت بہت کمزور ہے تو 50 نماز کیسے پڑھے گی؟ جائیے اللہ کے پاس تخفیف، ڈسکاؤنٹ مانگیے، تخفیف ہو۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے، 5 کم ہوئی، پھر گئے، پھر کم، اس طرح کرتے کرتے کتنی بچ گئی؟ 5۔ انشاءاللہ پڑھیے گا نا پابندی سے، ہاں پابندی سے نماز پڑھیے۔ یہ تحفہ آسمان کا ہے، اللہ کا دیا ہوا تحفہ ہے۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو گویا کہ گاڈ گفٹ کو آپ ریجیکٹ کر رہے ہیں۔ ہاں یہ بات کان کھول کے سن لینا نوجوانوں، نماز 5 وقت کی نہیں پڑھ رہے ہیں آپ، یا جو نہیں پڑھ رہا ہے ہمارے گھر میں، اس کا مطلب ہے کہ گاڈ گفٹ تحفے کو ایکسپٹ نہیں کر رہا ہے، وہ اللہ سے کر رہا ہے نو اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کا گفٹ ہم کو نہیں چاہیے، ہم کو تو چاہیے آئی لو یو والا گفٹ ادھر بیٹھا ہوا ہے یا بیٹھی ہوئی ہے، وہ گفٹ چاہیے ہم۔ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ آمنت باللہ العظیم وکفرت بالجبت والطاغوت، تو یہ اللہ کا گفٹ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نماز کر دی گئی، لیکن اللہ کے کلام میں تبدیلی نہیں ہوئی۔ ما یبدل القول لدی، اللہ کی بات بدلتی، اللہ نے کہا چلو میں ایک قانون پاس کر دیتا ہوں آج۔ کیا قانون پاس کر دیتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ کیا قانون پاس کر دیتے ہیں کہ رہیں گی یہ 5 لیکن ثواب ملے گا 50 کا۔ ایک نماز گویا کہ پڑھو گے تو تم نے کتنی نماز ادا کر دی؟ 10۔ ایک نماز ادا پڑھی تو کتنی ادا کی؟ 10، تو ثواب 10 کا مل گیا۔ تو قیامت میں 5 پڑھ کے آؤ گے تو ثواب کتنے کا ملے گا؟ 50 کا۔ یہ قانون ہی بنا دیا اللہ نے کہ ہر نیکی کا ثواب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 گنا ملے گا۔ اب آخری بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 نعمت اللہ تعالیٰ نے بطور خاص، بطور تحفے کے عطا فرمایا معراج کی شب۔ کیا فرمایا؟ ایک تو نماز کا تحفہ دیا، اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت گفٹ کے طور پر دی، تحفہ دیا۔ آمن الرسول سے لے کے فانصرنا علی القوم الکافرین تک، اس لیے اس کو ضرور بائی ہارٹ یاد کر لیجئے، اور بیفور سلیپنگ اس کو ضرور پڑھا کیجئے، بلکہ یاد رہے تو الف لام میم سے مفلحون تک شروع کی 5 آیت بقرہ کی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے ہم فیہا خالدون تک یاد کر لے۔ وہ صرف ڈھونڈتا رہتا ہے، قرآن بھی یاد کر لے، سینے میں اللہ کا نور آ جائے تاکہ جی۔ تو 5 اور 3 8 ہو گئی۔ پھر دوبارہ مت پوچھنا نہ ماروں گا تھپڑ کھینچ کر کے، لوگ سنیں گے پوری دنیا کے ایسا مولوی جو مارتا بھی ہے جی۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی 5 آیت سب یاد کر لو بائی ہارٹ، اور اللہ لا الہ سے لے کے ہم فیہا خالدون تک 3 آیت، تو 5 اور 3 8، اور لاسٹ آیت سورہ بقرہ کی آمن الرسول سے فانصرنا علی القوم، جو آدمی اس کو پڑھ کے سوئے گا اس کے گھر میں رات میں شیطان داخل، اور تجربہ یہ ہے کہ کتنا بڑا ڈون کیوں نہیں آنا چاہے اس کے گھر میں، وہ بھی داخل ایمان ہونا چاہیے، ایمان۔ یہ بہت آپ کی سیفٹی ہے، شیطان سے حفاظت۔ 2 بات ہو گئی، اور تیسرے تحفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے کیا دیا؟ وَغُفِرَ لِمَنْ لَا يُشْرِكْ بِاللَّهِ مِنْ أُمَّتِهِ شَيْئًا، امت کا جو آدمی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا، قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کی مغفرت کر دے گی۔ کتنی بڑی بات ہے۔ 3 تحفہ کس کو دیا اللہ تعالیٰ نے؟ معراج میں 5 نماز کا تحفہ دیا، سورہ بقرہ کی لاسٹ 2 آیتیں دی، تو وہاں دی کہاں؟ عرش پر دی۔ جب اپنی ملاقات ہوئی تو دیتا نا بھائی بندہ، بادشاہ کے پاس جائیے گا آپ تو آپ کو کوئی گفٹ دے گا اپنی شان کے مناسب، تو رسول اللہ کو اپنی شان کے مناسب گفٹ دیا۔ نماز کا تحفہ اس لیے دیا کہ نماز میں بندہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا ہے۔ لیکن آپ لوگ کیسے بات کرتے ہو؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن مالک یوم الدین، یہ بات کرنے کا طریقہ ہے؟ بتاؤ، یہ بات کرنے کا طریقہ ہے؟ آپ بولتے ہیں ان کو ڈسپلن، آرام سے 7 آیت سورہ فاتحہ کی 7 سانس میں پڑھیے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، لمبا ٹائم ہو جائے گا ورنہ ہر بات پر اللہ جواب دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جلدی جلدی مت مکایا کیجیے، نماز کوئی جلدی کی چیز نہیں ہے۔ اچھا بات، تو یہ 3 تحفے اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اللہ کرے ہم اس تحفے پہ عمل کریں اور ہماری زندگی دنیا بھی اچھی اور
آخرت بھی. ارے بھائی یہ کب تک دنیا کب تک؟ بڑے بڑے سورما آئے اور آج ان کو زمین کھا گئی. نہیں آسمانی نوجوان کیسے زمین کھا گئی. نوجوان کیسے کسی کو چھوڑتی نہیں ہے. یہ بڑے بڑے لوگ دنیا میں آئے جو اکڑ کے چلتے تھے اور آج وہ مٹی کی خاک میں بھی نہیں تھے. جا کے قبر کھول کے دیکھو تو ان کی خاک بھی نہیں نشاندہی کر سکتے کہ یہ دارا کیا، یہ رستم کی، فلانا کیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہے. چلو سبحان اللہ.